اتارنے کے بعد قبر کو بند کر کے پھر کیا تھا؟ اہل سیر میں وہ نقشہ بیان کیا ہے. اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کو بند کرنے کے بعد آنکھوں کے آنسوں کی جھڑی میں جو تربت انور پر مٹی ڈالی تھی، اس مٹی پر حضور کے آنکھوں سے اتنے آنسو بہ رہے تھے، اتنے آنسو بہ رہے تھے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ قبر پر چڑھاؤ کہاں لکھا ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں قبر پر سے خوشبو لگانا کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے تو پسینہ اقدس کی بھی خوشبو تھی، اور حضور کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی بھی خوشبو تھی. بلکہ خوشبو تھی نہیں، بلکہ خوشبو کا سراپا تھا، خوشبو تھی حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو. حضرت ہم نے جناب آمینہ کی تربت اثر پر پڑھ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام بار بار تربت پر چھوٹ کر عرض کرتے تھے، اماں آمینہ میری اس غلامی کو، میری اس خدمت کو قبول فرما. اماں آمینہ میں کاش تیری محبت میں دم بھر کر ایک وقت آتا، تیری خدمت کرتا رہتا، لیکن اس شاعری کو قبول فرما. اور پھر یہی حضور علیہ السلام نے اپنے انفمان شباب پر نہیں، نبوت کے شباب پر، نبوت کے کمال پر، اتمام نبوت پر، جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، مقام جوانہ پر آپ صدقے کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، اور مصلی بچھا تھا، ایک چٹائی بچھی تھی، حضور صدقے کا گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. صحابہ کرام میں جناب ابو طفیل روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سامنے سے ایک ہم نے خاتون کو آتے دیکھا. وہ خاتون کیا تھی؟ ایک گدی اس کے پاس تھی، نقاب اس نے پہنا تھا، بوڑھی سی لگتی تھی. اس خاتون کے آنے پر دور سے حضور علیہ السلام نے دیکھا، گوشت کی تقسیم کو روک دیا. روکنے کے بعد حضور اس خاتون کی طرف گئے، جا کر اس کی سواری کو باندھا. سواری کو باندھ کر حضور ہاتھ باندھ کے تعظیم کے ساتھ اس خاتون کے پیچھے آ گئے، پیچھے چلے آ رہے تھے. اس خاتون کو اپنے نشستگاہ پر بٹھایا، کان لگا کر اس خاتون کی گفتگو کو سنا، اور جو کچھ آپ فرمانا چاہتے تھے وہ فرمایا. جب اٹھ کے چل دیے صاحبوں جب چلے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کائنات تعظیم میں کھڑی ہو گئی ہے، اور پوری کائنات جب حضور اس کی تعظیم میں تھے یوں لگتے تھے کہ پوری کائنات اس خاتون کی تعظیم میں ہے. حضور علیہ السلام پھر سے سواری کو جا کر ڈرم سے کھولتے ہیں، زین کو کس کے درست کر کے اس خاتون کو اوپر بٹھاتے ہیں، بٹھا کر اور دو رکابوں میں اس خاتون کے قدموں کو رکھ کے چوم کر حضور علیہ السلام وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. سواری چل دیتی ہے، حضور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک سواری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آج عمل کیسا تھا، یہ معمول کیسا تھا؟ ہم نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایسی خاتون آئی ہو، اتنی تعظیم ہوئی ہو. اور یہ کون خاتون تھی؟ حضور علیہ السلام نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میری رضائی ماں اماں حلیمہ صاحب ہے. ہمارے ابا حضور فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ کا قول فرماتے تھے کہ جو انسان 4-5 گھر رکھ لے، جو انسان 4-5 گھر رکھ لے، دنیا میں بھی مار نہیں کھاتا، آخرت میں بھی مار نہیں کھاتا، قبر میں مار نہیں کھاتا. میں نے عرض کیا ابا حضور فرمائیے تو کون سے گھر میں؟ آپ نے فرمایا ایک باپ اور اس کا کھانا، باپ کھانا، ماں کھانا، مرشد کھانا، استاد کھانا، اور وہ کھانا بیوی کھانا. مطلب یہ کہ وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی ہے، وہ ماں جس نے تجھے جنا ہے، وہ باپ جس کا تم کور ہے، وہ استاد جس کے سامنے ظالم تلمس دے کر کے تو نے دنیا و آخرت کی درستگی کے لیے علم دین کو حاصل کیا، کچھ سیکھا، علم پڑھا، اس کے سامنے اس کی تعظیم کرنا، اس کے آباء و اجداد کی محبت میں رہنا، اس کی اولاد سے پیار کرنا، باپ دادا کی تعظیم کرنا، باپ کی باپ بہنوں بھائیوں کی
साहिबों, हजरत मौलाना यूसुफ साहब की खुशामद में ये बात नहीं कह रहा, मैं एक दर्स और तालीम के तौर पे कह रहा हूँ। साहिबों, अल्लाह ने ये रिश्ते बड़े अजीम पैदा किए हैं। ये निस्बतें बड़ी निस्बतें होती हैं, मुर्शिद की निस्बत बड़ी निस्बत होती है। साहिबों, मैं तो यूं कहा करता हूँ कि जब कब्र में जाएंगे तो साहिबों कब्र में हुजूर अलैहिस्सलाम सवाल करेंगे, मैं रब्बुकुम दीनुक, बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। जब फरिश्ते सवाल करेंगे, मेरे आका मद्दी ताजदार कब्र में आएंगे। साहिबों, कब्र में पहचाने मुस्तफा का जरिया मुर्शिद बनेगा, उस्ताद बनेगा, बाप बनेगा। यही रिश्ते हैं जो कब्र में से हमें निकाल कर अल्लाह करे कब्र की सख्तियां आसान उठाए, दुआ करे अल्लाह मौत की सख्तियों से भी बचाए। साहिबों, ये रिश्ते मौत की सख्ती को बचाते हैं। मैं हजरत की खुशामद में ये बात नहीं कह रहा, मैं बहुत सारे उलमा को देखा है हजरत को अपने बाप की, अपने वालिदैन की, इसके सारे सवाल की महफिल को सजाना और ये काम करना, ये मकसद की तामीर करना, हम सबको यहाँ बुलाकर अपने बाप की इस अजीम ख्वाहिश को हम सबको सबकी मौजूदगी में इफ्तिताहिया के तौर पर तामीर नौ पर इसकी ज़िबाए शराइश पर कराना। साहिबों, इनकी अज़मत में सलाम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ इनको सारी दुआएं अपने वालिदैन के लगी हैं, सारी माँ बाप की, और वो उठे हुए लफ्ज़ किसी वक्त माँ और बाप की ताज़ीम में रहकर दो चार जुमले मुंह से निकले हुए इंसान से बात कर देते। पता नहीं माँ की खिदमत के वक्त में कौन सा वो जुमला होता है जो कामयाबी का जरिया बन जाता है। वल्लाह आलम, बाप की खिदमत में वो कौन सा रहते हुए लम्हा होता है जो उसकी दुआओं के जरिए से बेड़ा को पार कर देता है। साहिबों, दुआ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत इन निस्बतों की हमें तकदीस का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए, इन निस्बतों, इन रफाकतों के साथ हमें रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर इस अजीम मकसद की तामीर पर मस्जिद हाशमी को ज़िबाइश आराइश देने पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साहिबों, ये सरमाए हयात होता है, ये सरमाए आखिरत है जिसको इन्होंने तैयार किया। मैं यहाँ पर और क्या कहूँ, हज़रतुल अल्लाम पीर तरीक़त बरादरी अकबर जनाबे साहिबजादा ज़ैफ़र इस्लाम मखदूम मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिज़वी साहब अज़ीम सकालत है, उनकी मौजूदगी में इतना बयान करना मेरे जैसे नाकारा इंसान के लिए नामुनासिब है। हज़रत के खिताब के बाद पीर सैयद शुएब शाह साहब वहाँ वो भी इंग्लैंड से तशरीफ लाए हुए हमारे अजीम मेहमान हैं, वो भी आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस महफिल को बाकी जारी रहना है, मैं इसी पर इत्तेफा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया बेहतर फरमाए, आखिरत बेहतर फरमाए, कब्र हशर बेहतर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। साहबजादा मोहम्मद नूरुल मुस्तफा शादी साहिब मक़सद आली, जिन्होंने वालिदैन की अज़मत का जिक्र फरमाया, बयान फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम और फितन दौर के अंदर, मादी दुनिया के अंदर जहाँ अय्याशी का दौर है, बुनियादी का दौर है, फहाशी का दौर है, जहाँ माँ बाप को एक बहुत ही
جہاں پاکستان سے ایک آدمی چند ہفتے رہ کر واپس گیا تو دوستوں نے پوچھا کہ بھائی پاکستان گیا تھا، وہاں سے کون سی تم نے عجیب چیز دیکھی ہے، نئی چیز کون سی دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے 2 باتیں دیکھی ہیں، میں 2 باتیں دیکھ کر آیا ہوں اور ان پہ اتنا حیران اور پریشان ہوا ہوں۔ فرمایا وہ کون سی 2 باتیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ پہلے زمانے میں جس چیز کی، جس پتھر کی انتہائی قدر ہوتی تھی، عزت ہوتی تھی، لوگ گلیوں کوچوں بلکہ پہاڑوں سے نکال کر اس کو بڑے کوشش اور محنت سے گھر بنایا کرتے تھے اور گھر بنایا کرتے تھے، اس ٹینشن پتھر کی کوئی قدر نہیں رہی۔ آج حقیقت ہے بڑی بڑی کوٹھیاں بن گئی ہیں، محل بن گئے ہیں، اور جو پہلے مکان اس پتھر کے بنے ہوئے تھے وہ گرا کر کسیوں میں، گلیوں میں پھینک دیے گئے اور بڑے بڑے محل اور بڑے دولت خرچ کر کے کوٹھیاں بنائی گئی ہیں، نہیں اس پتھر کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور دوسری کون سی چیز ہے؟ دوسری فرمایا کہ ان کوٹھیوں کے سبب، ان محلوں کے سبب، ان بڑی بڑی اچھی عمارتوں کے سبب ماں باپ کی قدر نہیں رہتی، کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو خاصی یہ ہوتی ہے، تو جب والدہ کھانستے ہیں، وہ تھوکتے ہیں، تو جو بہو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ بابے نے تو ہمارا فرش خراب کر دیا ہے، بابے نے تو ہماری کوٹھی خراب کر دی ہے، تو خاوند کو بولتی ہے جاؤ ان کو دوسری کوٹھی کے اندر چارپائی ڈال دو۔ تو اس دور کے اندر ماں باپ کی کوئی قدر نہیں رہی۔ ذاتی گرمی جس نے ماں باپ کی عزت اور قدر کی ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ فضا، وہ ہوا، وہ ماحول، وہ عزت، وہ عظمت، وہ شان دے کر اس دنیا سے جائے گا۔ میں اس محفل کی مقبولیت کی ایک اور بھی ثبوت بات کرتا ہوں کہ ہمارے بہت ہی بڑے عظیم مہربان ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور حضور والد گرامی ان بزرگوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا کرتے تھے، اور یہ بھی الحمدللہ ان کی محبت اور ان کا جو پیار تھا اس کی بھی داد ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب المصطفی میرپور شہر سے بھی تشریف فرما ہے اور تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی اس محفل میں حاضر ہونے کی، تشریف لانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی محفلوں میں ان بزرگان دین کی رونقیں جو ہے وہ قائم رکھے۔ آج بعد کا ٹائم بھی قریب ہے، جو جن حضرات میں وضو کرنا ہے وہ وضو فرما لیں اور صفیں جو ہے وہ مکمل فرما لیں تاکہ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو